ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، سب زبان حال اور زبان قول سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اللہ ذات میں، صفات میں، افعال میں اور احکام میں ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اور اس کے رب ہونے کا اقرار کرتے اور اس کی اطاعت کا یقین رکھتے ہیں، اور وہی اللہ عز و جل غالب اور کامل قدرت والا اور اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جلاتا ہے اور مارتا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر تصرف ہے، اور ان سب میں اس کا حکم نافذ ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کر کے انہیں زندگی دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ دنیا میں زندوں کو موت دیتا ہے، اور وہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئیں۔ پہلی صفت وہی اول، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے ہے، کہ وہ اس وقت بھی تھا جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں۔ دوسری صفت وہی آخر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہلاک اور فنا ہونے کے بعد رہنے والا ہے، کہ سب فنا ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ تیسری صفت وہی ظاہر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل اور براہین سے ایسا ظاہر ہے کہ ذرے ذرے میں اس کے وجود پر دلالت کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ چوتھی صفت وہی باطن ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حواس اللہ تعالیٰ کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں، اور اس کی ذات ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں، اور یہ پوشیدگی دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ پانچویں صفت وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر شے کو ہر طرح سے جانتا ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت کے موضوع پر اپنی مشہور کتاب مدارج النبوہ کے خطبے میں ذکر کیا ہے کہ یہ 5 صفات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہیں۔ ان کا ذکر کردہ کلام بعض مقامات پر کچھ تبدیلی کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اور سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولیت اس بنا پر ہے کہ موجودات کی تخلیق میں سب سے اول ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ نبوت میں بھی سب سے اول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میثاق کے دن سب جہاں والوں سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ قیامت کے دن جب زمین شق ہوگی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین شق ہوگی۔
شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلے گا۔ جنت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے۔ اس اولیت کے باوجود بعثت اور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر ہیں۔ کتابوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین سب سے آخری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہان روشن ہے۔ مخلوق میں سے کسی کا ظہور آپ کے ظہور کی مانند اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں، اور باطن سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک مخلوق کے لیے ناممکن ہے، اور دور و نزدیک کے لوگ آپ کے جمال اور کمال میں کھو کر رہ گئے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کا ارشاد بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ فوق کل ذی علم علیم، یعنی اور ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے، کی صفات آپ ہی میں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ